حضرت خلیفۃ المسیح الرابع ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصرہ العزیز نے جلسہ سالانہ سن 1983 کے موقع پر مستورات سے جو خطاب فرمایا وہ ناظرین کی خدمت میں پیش ہے۔ اس کے ابتدائی چند منٹ تک آواز صاف نہیں ہے، جس کے لیے ہم ناظرین سے معذرت چاہتے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ تمام دنیا سے جو مختلف رپورٹیں موصول ہوتی رہتی ہیں، انفرادی خطوں کی صورت میں بھی اور جماعت کے امراء کی رپورٹوں کی شکل میں بھی، ان سے یہ معلوم کر کے دل ہم سے بھر جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے احمدی عورت ہر جگہ بڑی تیزی کے ساتھ بیدار ہو رہی ہے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ رہی ہے اور پہلے سے بہت بڑھ کر ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی طرف متوجہ ہے۔ گزشتہ سال جو میں نے پردے کی تحریک کی تھی، اس تحریک کے نتیجے میں بھی اتنا حیرت انگیز موافق رد عمل کا اظہار ہوا کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کیسے احمدی عورت کو اتنی عظیم الشان توفیق نصیب ہوئی۔ آج تک اس دور میں اور کہیں آپ کو ایسا واقعہ نظر نہیں آئے گا کہ دنیا کے کسی حصے کی عورت جو ایک دفعہ مغربی تہذیب سے متاثر ہو کر ان کی مفروضہ آزادیوں کا شکار ہو چکی ہو، پھر واپس لوٹ آئی ہو۔ سارے عالم میں یہ ایک ہی واقعہ ہے اس دور کا کہ احمدی خاتون جو مغربیت سے متاثر ہو کر مغربیت کی اندھی تقلید کی طرف بڑھ رہی تھی، ایک اٹھنے والی آواز کے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ واپس دوڑی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امن کے جھنڈے تلے اکٹھی ہو گئی۔ یہ اتنی بڑی نیکی ہے، اتنا بڑا اچھا قدم اٹھایا گیا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے فضل جیسے نازل ہو رہے ہیں، اس سے بڑھ کر آئندہ بھی نازل ہوتے رہیں گے، اور جماعت احمدیہ کی خواتین کو ہمیشہ پہلے سے بڑھ کر خدمت دین کی توفیق نصیب ہوتی رہے گی۔ پاکستان سے جو اطلاعیں ملتی رہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بچیاں جو پہلے برقعے کے خیال سے شرماتی تھیں، انہوں نے بڑی جرات اور ہمت کے ساتھ برقعے کو اوڑھا، اور بعض بچیوں نے مجھے لکھا کہ پہلے کبھی مجبوراً برقع پہننا پڑے تو سر جھکا کے چلا کرتی تھی شرم سے،
اب میں برقع پہن کر سر اٹھا کے چلتی ہوں غیروں میں، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے ان کے تانوں کی۔ میں ان کو یہ جواب دیتی ہوں کہ تمہاری نظر میں پسماندہ ہوں، لیکن اپنے رب کی نظر میں ترقی یافتہ ہوں اور تم سے بہت آگے ہوں۔ یہ واقعہ ایک جگہ نہیں ہوا، دو جگہ نہیں ہوا، مشرق میں نہیں ہوا، مغرب میں نہیں ہوا، بلکہ سارے عالم میں اسی قسم کے واقعات رونما ہوئے، یہاں تک کہ امریکہ کا وہ شہر جو دنیا کو ننگ سکھانے میں سب سے آگے ہے، یعنی لاس اینجلیس، جو تمام بے حیائیوں کی آماج گاہ ہے، وہاں سے پھوٹتی ہیں بے حیائیاں اور ساری دنیا ان کے پیچھے چلتی ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی فلم انڈسٹری وہاں ہے۔ وہاں ایک رات میں 30 احمدی خواتین نے راتوں رات برقعے سیے اور صبح وہ برقع پہن کر باہر نکل گئی تھی۔ اور ان تجربوں کے نتیجے میں جو غیر ممالک سے خط آ رہے ہیں بہت ہی حوصلہ افزاں ہیں۔ بعض جگہ احمدی خواتین نے لکھا کہ ہم نے جب برقع شروع کیا تو کچھ دیر کے بعد غیر مسلم خواتین نے یہ کہنا شروع کیا کہ ہاں ہم تسلیم کرتے ہیں کہ تمہارا معاشرہ ہم سے بہتر ہے اور تمہارا کردار ہم سے بہتر ہے۔ ایک کالج کی لڑکی نے جو نو مسلم ہے، امریکہ کی خاتون ہے، اس نے مجھے لکھا کہ جب مجھے یہ آواز آئی، ساتھ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ دوسرے معاشرے میں بسنے والے جو لوگ ہیں وہ صرف چادر سنبھال کر اوڑھ لیں تو بہت کافی ہوگا، ضروری نہیں کہ وہ پاکستان میں رائج برقع ہی پہنے، غیر قوموں میں سے آنے والوں کے لیے برقعے کی ابتدائی شکل یا پردے کی ابتدائی شکل ہی کافی ہے۔ اس نے مجھے لکھا کہ یہ سب باتیں مجھے معلوم تھیں، لیکن جب میں نے احمدی خواتین کو جو پاکستان سے آئی ہوئی تھی برقع پہنتے دیکھا تو میں نے کہا میں کیوں پیچھے رہ جاؤں۔ چنانچہ ایک دن میں کالج میں برقع پہن کے گئی اور بہت مجھ پہ انگلیاں اٹھی، یہاں تک کہ ہمارے لیکچرر نے مجھے نشانہ بنایا اس دن اور کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہارا سر پھر گیا ہے، کیا واقعہ ہوا ہے آج؟ کہتی ہیں جب میں نے سنایا کیا واقعہ ہوا، جب میں نے تفصیل بیان کی تو سارے نہ صرف مطمئن ہوئے بلکہ وہ کہتی ہیں کہ اب میں اس کالج میں سب سے زیادہ معزز لڑکی شمار ہوتی ہوں۔ اور وہی پروفیسر جس نے پہلے اعتراض کیے تھے اس نے بارہا تعریف کی اس کردار کی اور کہا کہ یہ زندہ رہنے والا کردار ہے جو یہ نمونہ دکھا رہے ہیں۔ ان باتوں پر نظر کر کے جہاں دل ہم سے بھرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احسانات کے آگے روح سجدے کرتی ہے، وہاں یہ احساس بھی بڑی شدت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے کہ عورت پر ذمہ داریاں ہی نہیں، عورت کے کچھ حقوق بھی ہیں۔ اگر عورت کو ذمہ داریاں یاد کرائی جائیں تو اس کے حقوق بھی تو ہمیں یاد رکھنے پڑیں گے۔ مردوں کو یہ بھی تو سمجھانا ہوگا کہ تم پر عورت کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ اس کے بغیر معاشرے میں کبھی بھی توازن پیدا نہیں ہو سکتا۔ نیکیاں مستقل صورت اختیار نہیں کر سکتی جب تک کہ معاشرے میں توازن نہ ہو۔ اس لیے میں نے آج کے موضوع کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عائلی زندگی میں اسوہ حسنہ اختیار کیا ہے۔ عورتوں کے لیے بھی اس میں نصیحت ہے اور مردوں کے لیے بھی۔ سب سے حسین معاشرے کی جنت جو نازل ہوئی وہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نازل ہوئی۔ آپ نے بہترین اسوہ ہر آنے والی نسل کے لیے پیچھے چھوڑا۔ خواتین مبارکہ سے آپ کا کیا سلوک تھا، آپ کیسے گھر میں رہتے تھے، کس طرح ان کے حقوق کا خیال رکھتے تھے، کس طرح حقوق سے بڑھ کر ان پر التفات فرمایا کرتے تھے، یہ وہ زندہ رہنے والے نمونے ہیں جو دنیا کی نظر سے اوجھل ہو چکے ہیں۔ اور یہ دیکھ کر دکھ ہوتا ہے کہ بہت سے احمدی گھروں کی نظر سے بھی اوجھل ہو چکے ہیں۔ اس لیے جہاں عورت کو ہم اس کی ذمہ داریاں یاد کرواتے ہیں وہاں ضروری ہے کہ اس کے حقوق کو ادا کرنا بھی سیکھیں، کیونکہ جب تک عورت کے حقوق ادا نہیں کیے جائیں گے مسلمان عورت مسلمان سوسائٹی میں فعال اور اہم کردار ادا نہیں کر سکے گی۔
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عائلی زندگی سے متعلق پہلے تو میں عمومی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضور کا روز مرہ کا دستور کیا تھا؟ آپ ایک ایسے خاوند نہیں تھے جو گھر میں محض حکم ہی چلائیں اور یہ سمجھیں کہ بیویاں صرف خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہیں. باوجود اس کے کہ آپ عورتوں کو مردوں کے حقوق ادا کرنے کی تلقین فرماتے تھے، لیکن اپنا سلوک ازواج مطہرات سے ایسا تھا کہ اس کو دیکھ کر روح وجد میں آ جاتی ہے. اس قدر بے تکلفی، اس قدر انکساری کے ساتھ آپ گھر کے کاموں میں حصہ لیتے تھے کہ آج کی ایڈوانس سوسائٹیز میں جہاں مرد کچھ نہ کچھ ہاتھ بٹانے لگے ہیں عورت کا، آج کل کے زمانے میں بھی ایسی مثالیں نظر نہیں آ سکتی. حضرت عروہ کی اپنے والد سے یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ حضور گھر پر کیا کرتے رہتے ہیں؟ آپ نے جواب میں فرمایا، اپنے کپڑے بھی سی لیتے ہیں، جوتا بھی مرمت کر لیتے ہیں، ہر وہ کام کرتے ہیں جو لوگ گھر پر کیا کرتے ہیں. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ کنویں کے ڈول تک بھی آپ خود مرمت کرتے اور سیتے ہیں. پھر حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ آپ دوسرے آدمیوں کی طرح ایک بشر تھے، اپنے کپڑے خود سی لیتے تھے، بکری کا دودھ دوہتے تھے اور اپنے سارے کام خود کیا کرتے تھے. پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بھی زیادہ خوش خلق نہیں تھا. گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے اور باہر سے جب کسی بلانے والی کی آواز آتی تھی تو آپ لبیک کہہ کر دروازے کی طرف جایا کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دستور تھا کہ رات کو جب خدا کی عبادت کے لیے اٹھتے تھے تو اپنے اہل و عیال کو بھی جگایا کرتے تھے. خصوصاً رمضان شریف میں حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ کمر ہمت کس لیتے تھے اور رات کا بیشتر حصہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت میں صرف فرماتے اور اپنی بیویوں اور بچوں اور عزیزوں کو بھی بار بار جگاتے اور تاکید فرماتے اور بڑے صبر کے ساتھ اس نصیحت پر قائم رہتے. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوتی کو پیبند لگا رہے تھے اور میں چرخہ کاٹ رہی تھی. میں نے دیکھا کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیشانی مبارک پر پسینہ آ رہا تھا اور اس پسینے کے اندر ایک نور چمک رہا تھا جو ابھرتا جاتا تھا اور بڑھتا جاتا تھا. یہ ایک ایسا نظارہ تھا کہ میں سراپا حیرت بن. حضور مبارک کی نظر جب مجھ پر پڑی تو فرمایا، عائشہ تو حیران سی کیوں ہے؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے دیکھا کہ حضور کی پیشانی پر پسینہ ہے اور پسینے کے اندر ایک چمکتا ہوا نور ہے. اس پاک نظارے نے مجھے سراپا چشم حیرت کر دیا. باخدا اگر ابو کبیر حضور کو دیکھ پاتا تو اسے معلوم ہو جاتا کہ اس کے شعر کا صحیح مصداق تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں. اس پر حضور نے فرمایا، عائشہ وہ شعر کیا ہے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے وہ شعر پڑھا، وہ یہ تھا، وَمُبَرَّئٍ مِّن كُلِّ غُبَّرِ حِيرَةٍ وَفَسَادِ مُرْضِعَةٍ وَدَاءٍ مُغْيَلِ وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَىٰ أَسِرَّةِ وَجْهِهِ بَرِقًا كَبَرْقِ الْعَارِضِ الْمُتَحَلِّلِ. حضرت عائشہ نے کہا، جو شعر پڑھا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ شخص ولادت اور رضاعت کی آلودگیوں سے پاک تھا
اور اس کے درخشندہ چہرے کی شکنوں پر نظر کرو تو معلوم ہوگا کہ نورانی اور کھل کر چمکنے والی روشن تر بجلی سے بھی بڑھ کر وہ روشن ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت عائشہ صدیقہ کے منہ سے یہ شعر سنا تو آپ فرماتی ہیں کہ جو کچھ آپ کے ہاتھ میں تھا رکھ دیا، میری پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا ما سررت منی کسروری من کے، تو مجھ سے اتنا خوش نہیں ہوئی جتنا میں تجھ سے خوش ہوا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں مختلف ادوار آئے۔ ایسے وقت بھی تھے کہ مہینہ مہینہ گھر میں چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی، جو صحابہ پر گزرتی تھی وہی آپ کے گھر پہ بھی گزرتی تھی۔ اگر باہر فاقے پڑ رہے ہوتے تھے تو آپ کے گھر میں بھی فاقے پڑ رہے ہوتے تھے۔ جب باہر سہولت ہو جاتی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی نسبت سے گھر میں بھی سہولت دے دیا کرتے تھے۔ اور ایک روایت کے مطابق جب خدا تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو آپ کا دستور یہ تھا کہ تقریباً 375 من کھجور اور 75 من جو یہ سالانہ وظیفہ اپنے ہر گھر میں دیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں چونکہ یہ جو اور کھجور وغیرہ بدلا کر باقی چیزیں بھی لی جاتی تھیں، اس لیے ایک گھر کے کھانے سے تو بہت زیادہ ہے یہ، مگر چونکہ اس سے زندگی کی ساری ضرورتیں پوری کرنی ہوتی تھی اس لیے ایک درمیانہ سا گزارا ہے۔ لیکن اس شفقت اور اس گزارے کے باوجود ایک وقت ایسا آیا کہ بعض خواتین نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبے شروع کیے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری ضرورت پوری نہیں ہو رہی، ہمیں کچھ زیادہ دیجیے۔ اس موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو جو صدمہ پہنچا اس پر نظر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرۃ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ کہ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دنیاوی سامان دے کر رخصت کرتا ہوں اور حسن اور نیک طریق سے تمہیں رخصت کروں گا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور اخروی زندگی کے گھر کو چاہتی ہو تو اللہ نے تم میں سے پوری طرح اسلام پر قائم رہنے والیوں کے لیے بہت بڑا اجر تجویز فرمایا ہے۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک دن صبح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات رو رہی تھیں اور ہر بیوی کے پاس اس کے گھر والے اکٹھے ہو گئے تھے۔ عجیب دردناک منظر تھا۔ میں مسجد گیا تو وہ لوگوں سے بھری ہوئی تھی۔ حضرت عمر آئے، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور چوبارے پر تھے۔ حضرت عمر کو کسی نے جواب نہ دیا، پھر انہوں نے سلام کیا، پھر جواب نہ دیا، پھر تیسری دفعہ سلام کیا تو اجازت ملی۔ حضور حضرت عمر اندر چلے گئے اور پوچھا کیا آپ نے اپنی سب بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ میں نے اعلان کیا ہے اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد میں 1 ماہ تک اپنی بیویوں سے علیحدہ رہوں گا اور ان کو یہ موقع دوں گا کہ وہ خوب غور کر لیں کہ ان دونوں چیزوں میں سے انہوں نے کیا اختیار کرنی ہے۔ بس شدید محبت اور شفقت کے باوجود اصول کے معاملوں میں آپ غیر متزلزل تھے۔ جذبات نے کبھی بھی آپ کی عقل پہ حکومت نہیں کی، آپ کے کردار پر حکومت نہیں کی، بلکہ ہمیشہ آپ کی عقل اور آپ کا کردار جذبات کے حاکم رہے۔
چنانچہ جب یہ اختیار دیا گیا تو سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے بات کی. آپ نے فرمایا کہ دیکھو تم اپنے ماں باپ سے پوچھ لو اور مشورہ کر لو اور پھر مجھے بتاؤ کہ کیا فیصلہ ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جواب میں کہتی ہیں کہ مجھے ماں باپ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، میرا دل کا فیصلہ تو ہو چکا ہے. وہ یہی فیصلہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کروں گی. چنانچہ اس کے بعد جتنی ازواج مطہرات تھیں سب نے یہی جواب دیا، اور 1 مہینے کے بعد ایک نئی شان کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر بسنے لگے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورت کے ساتھ نہایت شفقت اور محبت کا سلوک فرماتے تھے، اس کے باریک جذبات کا خیال رکھتے تھے اور اس کی جسمانی کمزوری اور نزاکت کا بھی احساس رکھتے تھے. ایک موقع پر جب اونٹنیوں پہ سوار آپ سفر فرما رہے تھے تو ایک ایسی اونٹنی جس میں آپ کی ازواج سوار تھیں، اس کے ہانکنے والے نے جس کا نام انجشا تھا بہت تیزی کے ساتھ اونٹنیوں کو ہکایا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آہستہ آہستہ انجشا، قواریر قواریر، شیشے سوار ہیں ان اونٹوں پر، آہستہ چلو آہستہ چلو. تو یہ جو محاورہ ہے کہ گلاس وتھ کیئر آج کل کے زمانے کا، کہ شیشہ ہے احتیاط سے چلنا، یہ سب سے پہلے 1400 سال قبل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا. آپ کی ازواج میں سب سے پہلی زوجہ محترمہ حضرت اقدس خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی. آپ کو ایک ایسا خاص مقام حاصل تھا جس میں کبھی کوئی دوسری بیوی شریک نہ ہو سکی. آپ سب سے پہلی تھیں تصدیق کرنے والی. آپ وہ تھیں جن کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی وحی کے بعد جب بے قراری کا اظہار فرمایا تو آپ نے ان کو تسلی دی. آپ نے یہ حکمت کی بات کہی کہ آپ کو کیا خوف ہے اپنے متعلق، آپ تو وہ ہیں جو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ تو وہ ہیں جو کھوئے ہوئے اخلاق کو دوبارہ زندہ کر رہے ہیں، آپ تو وہ ہیں جو غریبوں اور مصیبت زدگان کے بوجھ اٹھانے والے ہیں. کیا ایسے شخص کو بھی خدا ضائع کر دے گا؟ اس لیے آپ کے بارے میں کوئی خوف کا سوال پیدا نہیں ہوتا. پھر یہ حضرت خدیجہ ہی تھی جو شروع میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کی ساتھی تھیں اور چھپ چھپ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ اکٹھے نماز ادا کیا کرتے تھے. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ میں حضور کی بیویوں میں سے کسی پر کبھی اتنا رشک نہ کرتی تھی جتنا کہ خدیجہ پر، حالانکہ میں نے ان کو کبھی نہیں دیکھا، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کا بہت ذکر کیا کرتے تھے. کبھی بکری ذبح کرتے تو اچھے ٹکڑے الگ کرتے اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر خدیجہ کی سہیلیوں کو بھجوایا کرتے. وہ کہتی ہیں کہ جیسے دنیا میں خدیجہ کے سوا کوئی عورت ہی نہ ہوئی ہو. آپ حضرت سے یہ وہ شکایت کرتی کہ آپ تو اس طرح خیال رکھ رہے ہیں خدیجہ کا جیسے خدیجہ کے سوا دنیا میں عورت ہی کوئی نہیں تھی. تو آپ جواب میں فرماتے وہ ایسی ہی تھی، وہ ایسی ہی تھی، اور پھر اس سے خدا نے مجھے اولاد بھی تو عطا فرمائی. ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ نے کہا کہ حضور کیوں خدیجہ کا بار بار ذکر کرتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اس سے بہتر بیویاں آپ کو مل گئی ہیں، اب کیوں ذکر کرتے ہیں؟ تو اس پر حضور نے جواب دیا ہرگز نہیں. اس سے بہتر کیسے ممکن ہے؟ جب لوگوں نے میری تکذیب کی تو انہوں نے میری تصدیق کی. جب لوگ کافر تھے وہ اسلام لائیں. جب میرا کوئی مددگار نہ تھا دنیا میں
تو انہوں نے میری مدد کی اور پھر ان کے بدن سے میری اولاد بھی ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و حضرت خدیجہ سے جو تعلق تھا اس کی تفصیل تو حدیث میں موجود نہیں ہے، گھر میں کس طرح رہتے تھے اور کیسے حسن سلوک فرمایا کرتے تھے، کیونکہ اس زمانے کا کوئی راوی ہی ایسا نہیں جو اس وقت مسلمان ہو چکا ہو اور قریب سے اس نے گھریلو زندگی پر نظر ڈالی ہو۔ ہاں، آپ کے وصال کے بعد، حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد جو حضور کی قلبی کیفیت تھی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ زندگی میں کیا سلوک فرماتے ہوں گے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک آواز آئی اور وہ آواز حضرت خدیجہ کی بہن حالہ بنت خویلد سے ملتی جلتی تھی۔ حالہ بنت خویلد کی آواز تھی جو حضرت خدیجہ سے بہت ملتی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے قرار ہو گئے اور گھبرا کر فرمایا، خدایا یہ حالہ ہے؟ عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے رشک آیا۔ میں نے کہا، آپ قریش کی بوڑھیوں میں سے ایک بوڑھی کو یاد کرتے رہتے ہیں جو کبھی کی اس دنیا سے گزر چکی ہے اور خاک ہو چکی ہے۔ اللہ نے آپ کو اس کے بدلے میں اس سے بہتر بیویاں دے دی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ایسا نہیں، اس سے بہتر مجھے کوئی بیوی عطا نہیں کی گئی۔ یہ جو پہلو ہے اس میں وفا کا پہلو بڑا نمایاں ہے۔ بعض مرد شادیاں کرتے ہیں، بیوی فوت ہو جائے یا بعض دفعہ زندگی میں بھی اس سے بے وفائی کر جاتے ہیں، اور ان کی وفا کا تعلق عورت کے ظاہری حسن سے ہوتا ہے اگر ہوگی تو۔ جب تک ایک عورت میں جذب ہے، کشش ہے، وفا کے نام پر مرد ان کا خیال رکھتے ہیں۔ جب وہ کشش، وہ جذب دور ہو جائے تو سمجھتے ہیں اب وفا بھی ساتھ ہی ختم ہو گئی، حالانکہ وفا کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں۔ وفا کسی نے سیکھنی ہو تو ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھے۔ تو حضرت خدیجہ کے ذکر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق وفا بڑا نمایاں نظر آتا ہے۔ حضرت خدیجہ کے بعد سب سے زیادہ محبت اور پیار کا سلوک حضرت عائشہ کے ساتھ دکھائی دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت عمرو بن عاص روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو ذات السلاسل کے غزوے پر جانے کا ارشاد فرمایا اور بطور امیر لشکر وہاں بھجوانا تھا۔ وہ کہتے ہیں، میں نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کو لوگوں میں سے سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ فرمایا، عائشہ۔ میں نے عرض کی، مردوں میں سے کون ہے؟ فرمایا، اس کا باپ۔ معلوم ہوتا ہے حضرت عمر بن عاص کیونکہ ایک ایسے محاذ پر جا رہے تھے جہاں امکان تھا کہ زندہ بچ کر نہیں آئیں گے اور شہید ہو جائیں گے، تو پتہ نہیں کون سی تمنا لے کر یہ حاضر ہوئے تھے کہ کس کا نام حضور لیں گے۔ شاید دل میں ایک یہ بھی خیال ہو کونے میں کہ شاید میرا بھی نام آ جائے۔ پہلے عورتوں کا نام لیا گیا تو پھر عرض کی، یا رسول اللہ، مردوں میں سے پوچھ رہا ہوں۔ تو فرمایا، مردوں میں سے عائشہ کا باپ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو حضرت عائشہ سے پیار تھا وہ ایسا بے تکلف انسانی پیار ہے کہ آج کل کا کوئی انسان وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اتنا عظیم الشان انسان اس طرح بے تکلفی سے اپنے گھر میں روزمرہ سلوک کر سکتا ہے۔ آج کل تو بڑے عہدوں کے ساتھ بھی گردنیں اکڑ جاتی ہیں۔ آج تو بڑے بڑے منصبوں کے اوپر جا کر انسان جھک کر بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ تو وہ آقا ہمارا جو ساری کائنات کا آقا تھا، جس کی خاطر زمین و آسمان کو پیدا کیا گیا، اس کی گھریلو زندگی کو دیکھیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ حضرت عائشہ کی چھوٹی عمر تھی، بہت ابھی کھیلتی تھیں جب آپ کی شادی ہوئی۔
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ تبوک اور خیبر سے واپس ہوئے تو گھر کے دروازے پر پردہ لٹکا ہوا تھا. ہوا چلنے سے پردہ سرکا تو حضور کی نظر حضرت عائشہ کی گڑیوں پر جا پڑی. اس وقت وہ گڑیاں کھیلا کرتی تھی. ان گڑیوں کے درمیان میں گھوڑا بھی تھا جس کے پر کپڑے کے بنے ہوئے تھے. حضور نے دیکھا تو بڑی شفقت سے فرمایا کہ گڑیوں کے درمیان تم نے کیا رکھا ہوا ہے؟ حضرت عائشہ نے عرض کی کہ گھوڑا ہے. فرمایا اس کے اوپر کیا لگا ہوا ہے؟ کہنے لگی 2 پر ہیں. حضور نے پوچھا کیا کبھی گھوڑوں کے بھی پر ہوتے ہیں؟ کہنے لگی کیا آپ نے سلیمان کے پردار گھوڑوں کے بارے میں کچھ نہیں سن رکھا؟ تو کس طرح بے تکلفی سے پیار اور محبت کی باتیں گھروں میں ہوا کرتی تھی. سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ ساری کا سردار ہے جو ایک بچی سے اس طرح بے تکلفی اور پیار کے ساتھ باتیں کر رہا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حبشی بچیوں سے کھیل رہے تھے صحن مسجد نبوی میں، تو حضور نے میرے سامنے کھڑے ہو کر سفر کیا اور میں اس وقت تک کھیل دیکھتی رہی یہاں تک کہ خود تھک کر پیچھے نہ ہٹ گئی. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ گڑیاں کھیل رہی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو ساری سہیلیاں بھاگ گئیں. یہ ہوتا ہے عموماً کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں شرما کر دوڑ جایا کرتی ہیں. پھر تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلے اور ان کو بلایا اور کہا جاؤ اندر جاؤ اور عائشہ کے ساتھ گڑیاں کھیلو. حضرت عائشہ کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ دوڑ کا بھی مقابلہ کیا. اب یہ ایسی باتیں ہیں جو فرضی پیروں کے تصور میں بھی نہیں آ سکتی. خاتم الانبیاء سرور دو عالم ایسی بے تکلف زندگی بسر کر رہا ہے کہ بیوی کہتی ہے کہ یا میرے ساتھ دوڑ کے دکھائیں تو آپ دوڑ پڑتے ہیں، اور دوڑ میں حضرت عائشہ آگے نکل گئی. یہ شروع کا زمانہ تھا جب آپ کا بدن بہت ہلکا تھا، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت ان کو پھر دوڑ کا چیلنج کیا جب ان کا جسم کچھ بھاری ہو گیا تھا، اور پھر آپ آگے نکل گئے اور فرمایا عائشہ یہ اس کا بدلہ ہے جو تم نے مجھے شکست دی تھی. حضرت عائشہ کی باری پر لوگ زیادہ تحفے بھیجتے تھے. یہ پانی ٹھنڈا ہو گیا ذرا گرم. حضرت عائشہ صدیقہ کی باری پہ لوگ زیادہ تحفے بھیجتے تھے کیونکہ مشہور ہو گیا تھا کہ یہ بیوی زیادہ پیاری ہے، اور لوگ سمجھتے تھے کہ اس وقت تحفہ جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ پسند فرمائیں گے. کچھ بیویوں نے مل کر اس مسئلے پر غور کیا کہ اس کا علاج ہونا چاہیے. چنانچہ ام سلمہ کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کی شکایت کریں اور حضور سے عرض کریں کہ وہ اعلان کر دیں کہ آئندہ سے سب باریوں میں برابر چیز بھیجا کرو. ایک دفعہ انہوں نے بات کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منہ دوسری طرف پھیر لیا. پھر بات کی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متوجہ نہ ہوئے. پھر تیسری دفعہ جب حضرت ام سلمہ نے کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے عائشہ کے بارے میں تکلیف نہ دیا کرو. خدا کی قسم تم میں سے کسی کے بستر میں مجھ پر کبھی وحی نازل نہیں ہوئی، مگر عائشہ کے بستر میں مجھ سے خدا کلام کرتا ہے، اس لیے تم کس طرح اس کی برابری کر سکتی ہو. یعنی آپ کی ترجیحات بھی اپنی اللہ کی محبت کے نتیجے میں تھی، اور اللہ بھی آپ سے آپ کے پیار کو پر نظر رکھتا تھا اور اس بستر کو وحی کا مورد بنا دیا جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند کا بستر تھا. حضرت عائشہ اسی قسم کی ایک وحی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتی ہیں، یعنی ایک ایسا واقعہ بیان کرتی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس وحی کا اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے یہ ان وحیوں میں سے ایک تھی جو اس رات نازل ہوئی. حضرت عائشہ کہتی ہیں
حضرت ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ عائشہ سے پوچھا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی بات بتائیں جو آپ کو بہت ہی عجیب معلوم ہوتی ہو۔ اس پر حضرت عائشہ رو پڑی اور ایک لمبے عرصے تک روتی رہی اور جواب نہ دے سکی۔ پھر یہ فرمایا کہ آپ کی تو ہر بات عجیب تھی، میں کس بات کا ذکر کروں؟ پھر عرض کیا ایک رات میری باری تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر میں داخل ہوئے، یہاں تک کہ آپ کی جلد میری جلد کو چھونے لگی۔ پھر فرمایا اے عائشہ، کیا آپ مجھے اس بات کی اجازت دیں گی کہ میں اپنے رب کی عبادت میں یہ رات گزار دوں؟ کتنا حیرت انگیز وجود ہے، کیسا حیرت انگیز کلام ہے۔ رات کو داخل ہوتے ہیں اپنی بیوی کے بستر میں اور اجازت مانگتے ہیں اس سے کہ تمہارا حق ہے، یہ باری تمہاری ہے، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ آج ساری رات اپنے رب کی عبادت کروں، تو کیا تم مجھے اس کی اجازت دو گی؟ اس پر حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یقیناً مجھے تو آپ کا قرب پسند ہے اور مجھے آپ کی خوشنودی مقصود ہے، میں آپ کو خوشی سے اجازت دیتی ہوں۔ اس پر حضور اٹھے اور گھر میں لٹکے ہوئے ایک مشکیزے کی طرف گئے، وضو کیا اور پھر آپ نماز پڑھنے لگے اور قرآن کریم کا بعض حصہ تلاوت فرمایا اور پھر رونے لگے، یہاں تک کہ آپ کے آنسو دونوں کلوں پر بہہ آئے۔ پھر آپ بیٹھ گئے اور خدا کی حمد اور تعریف کی اور پھر رونے لگے۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور پھر رونے لگے، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے آنسوں سے زمین تر ہو گئی۔ یہاں تک کہ وہ رات گزر گئی اور صبح نماز کے وقت حضرت بلال آپ کو نماز کے لیے بلانے آئے۔ اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حضرت بلال نے دیکھا تو عرض کیا رسول اللہ، آپ رو رہے ہیں، کیا آپ کے متعلق اللہ نے یہ خوشخبری نہیں دی؟ وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، یعنی یہ کہا کہ اے رسول اللہ، اللہ تو آپ کو معاف فرما چکا ہے، ما تقدم من ذنبک وما تاخر، آپ کی پچھلی غلطیوں کو بھی اور آئندہ آنے والی امکانی غلطیوں کو بھی خدا نے معاف فرما دیا، آپ کیوں روتے ہیں؟ اس پر آپ نے فرمایا اے بلال، کیا میں خدا تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ پھر فرمایا میں کیوں نہ روں جبکہ مجھ پر آج رات یہ آیات نازل ہوئی ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ وہ آیات تھیں جو اسی رات نازل ہوئی ہیں۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بستر میں داخل ہوئے ہیں تو اس وقت جبرائیل نازل ہوئے اور قرآن کریم کی یہ آیات نازل ہوئی، اور ایسا غلبہ پا گئی آپ کے دل و دماغ پر یہ آیات کہ ساری رات پھر اللہ کی حمد میں روتے ہوئے آپ نے گزار دی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا میں مجھے 3 چیزیں عزیز ہیں، عورت، خوشبو، مگر میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کے حسن کی وجہ سے، اس کی لطافت کی وجہ سے، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مرد کی تسکین کے لیے پیدا کیا ہے، عورت سے بھی آپ کو پیار تھا، خوشبو سے بھی آپ کو بہت پیار تھا کیونکہ آپ بے حد لطیف مذاق رکھتے تھے، لیکن سب سے بڑھ کر آپ کی لذت نماز میں تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہی مروی ہے کہ ایک مرتبہ رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے اپنے بستر پر نہ پایا، یعنی باری آپ کی تھی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر سے غائب تھے۔ میں نے سمجھا کہ آپ کسی زوجہ محترمہ کے پاس چلے گئے ہوں گے۔ میں نے پورے تجسس سے آپ کی تلاش شروع کی،
چنانچہ باہر نکل کر میں نے دیکھا تو ایک جگہ آپ سجدے کی حالت میں پڑے ہوئے تھے اور یہ دعا کر رہے تھے سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت، کہ اے اللہ تو پاک ہے، تیری حمد اور اپنی حمد کے ساتھ پاک ہے، کوئی معبود نہیں سوائے تیرے۔ میں نے عرض کی میرے والدین آپ پر قربان ہوں، آپ تو کسی اور حالت میں ہی نکلے، میں تو کچھ اور ہی سمجھتی تھی۔ یہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے غائب ہونے کے واقعات۔ آج بھی مرد غائب ہوتے ہیں، کتنے ہیں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوے کی پیروی میں اس بنا پر غائب ہوتے ہیں۔ بہت سے ہیں جو گھروں کے سکون برباد کر کے دنیا میں نکل کھڑے ہوتے ہیں، راتیں اپنی بھی تباہ کرتے ہیں، اپنے بیویوں کی بھی راتیں تباہ کرتے ہیں، گھر اجاڑ دیتے ہیں، اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ کی غلامی کا پھر بھی دم بھرتے ہیں۔ اس مقدس رسول کی اگر غلامی کا دعویٰ ہے تو وہ کر کے دکھاؤ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے۔ حضرت ہشام کی روایت ہے اپنے والد سے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مرض الموت سے بیمار پڑے تو آپ باریاں بدلتے رہے اور ہر گھر میں جا کر پوچھتے تھے کہ آج کس کی باری ہے۔ پھر جب آپ کو یہ بتایا گیا کہ آج عائشہ کی باری ہے تو وہیں رک گئے، اور وہ آخری دفعہ تھی جو آپ نے باری بدلی، پھر جس بیماری نے اجازت نہ دی کہ آپ کسی اور گھر جائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ محسوس ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی تھی کہ یہ آخری بیماری ہے، تو ایک مرتبہ جب حضرت عائشہ کے سر میں درد تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ اگر تم میرے سامنے مرتی تو میں تمہیں غسل دیتا اور میں خود تمہاری تجہیز و تکفین کرتا۔ عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ تو میری موت کی خوشی مناتے ہیں کہ جب میں مر جاؤں گی تو نئی بیوی لے آئیں گے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض نہیں ہوئے بلکہ بیماری کی حالت میں بھی ہنس پڑے۔ یہ جو واقعہ ہے بظاہر بڑا چھوٹا سا ہے اور تعجب انگیز بھی۔ عام مرد اگر دل میں تمنا بھی رکھتے ہوں کہ بیوی مر جائے تو یہ بات نہیں کہہ سکتے۔ یہ صرف ایک صادق اور امین کا قول ہے۔ آپ جانتے تھے کہ عائشہ کو اس سے زیادہ پیاری اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ میرے ہاتھوں سے رخصت ہو۔ اس کامل یقین کے نتیجے میں یہ کلام دل سے نکلا ہے، اور آپ جانتے تھے کہ واقعی وہ عورت خوش نصیب ہے جس کی تجہیز و تکفین کروں، جس کو میں نہلاؤں۔ تو اس زمانے سے رخصت ہوتے ہوئے، اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے، یہ ایک احسان تھا جو آپ نہ کر سکتے تھے ان پر۔ یہ دکھ کا احساس تھا جس کا اظہار آپ نے فرمایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ اگر تو نے خدا کی خاطر اس کی رضا کے لیے اپنے نفس کو کھانا کھلایا تو وہ بھی عبادت ہے اور نیکی ہے۔ تو نے اگر اپنے بیٹے کو کھانا کھلایا خدا کی خاطر تو وہ بھی نیکی ہے، اور اگر تو نے اپنی بیوی کو کچھ کھلایا، اس کے منہ میں لقمہ ڈالا اللہ کی رضا کی خاطر تو وہ بھی نیکی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا دستور بھی یہی تھا کہ گھر میں اپنی بیویوں کے نازک جذبات اور احساسات کا خیال رکھتے اور نہایت لطیف رنگ میں ان کی دلجوئی فرماتے، ان پر شفقت کا اظہار فرمایا کرتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض دفعہ مجھے چوسنے والی ہڈی دیتے اور میں اس کو چوستی تو پھر مجھ سے لے کر اسی جگہ سے چوستے جہاں میرا منہ لگا ہوتا۔
آپ مجھے برتن دیتے تو میں اس سے پیتی، پھر حضور اسی جگہ سے برتن کو منہ لگا کر پیتے جہاں میرا منہ لگا ہوا ہوتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے کچھ دیر پہلے حضرت عبد الرحمن جو حضرت ابو بکر کے بیٹے تھے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھ کر لیٹے ہوئے تھے۔ عبد الرحمن کے ہاتھ میں مسواک تھی، مسواک کی طرف آپ نے نظر بھر کر دیکھا تو حضرت عائشہ سمجھ گئیں کہ آپ کی مسواک کی خواہش ہے۔ حضرت عبد الرحمن سے انہوں نے مسواک لی، اپنے دانتوں سے اس کو نرم کیا اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اسی طرح استعمال فرمایا۔ حضرت عائشہ بڑے فخر سے یہ کہا کرتی تھی کہ تمام بیویوں میں مجھ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ آخری وقت میں یہ میرا لعاب دہن تھا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن میں مل گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گہری محبت کے باوجود حیرت انگیز طور پر بیویوں کے درمیان انصاف کرنے والے تھے، اور جہاں تک آپ کا بس تھا آپ نے کبھی بھی کسی بیوی سے فرق نہیں کیا، کسی بیوی کو کسی دوسری بیوی کی حق تلفی کی بھی اجازت نہیں دی۔ آپ ایک روایت کے مطابق یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ یہ میری تقسیم اس دائرے میں ہے جس میں مجھے اختیار ہے، یعنی جہاں تک میرا بس چلتا ہے میں اپنی تمام ازواج میں انصاف کا سلوک کرتا ہوں، جو کچھ میری طاقت میں ہے وہ میں سب کے لیے برابر کرتا ہوں، مجھے اس کے متعلق ملامت نہ کرنا جس پر میرا کوئی بس اور اختیار نہیں، یعنی دل کا معاملہ جو ہے وہ میرے قبضہ قدرت میں نہیں۔ اے اللہ دل کے جھکاؤ کی وجہ سے مجھے نامنصفوں میں شمار نہ فرما لینا۔ کتنی باریک نظر ہے اللہ کی رضا پر، وہ جو جس کی پہلی غلطیاں پہلی کوتاہیاں بھی معاف اگر کچھ تھیں، جس کی آئندہ کی کوتاہیاں بھی معاف اگر کچھ تھیں، انصاف کے متعلق اتنا باریک احساس رکھتا تھا کہ خدا کے حضور عرض کیا کرتا تھا کہ جو کچھ میرے بس میں ہے وہ تو میں کر چکا، لیکن دل کے معاملات بس کے نہیں ہیں، اس لیے اس بارے میں مجھے بے منصفوں میں نہ لکھ دینا۔ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے حضرت سودا کے متعلق، فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ غلطی سے سودا کا نام لیا گیا، یہ حضرت زینب کے متعلق روایت ہے۔ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رخصت کے دن قریب آئے تو حضور نے ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ میری ازواج میں سے مجھ سے سب سے پہلے وہ ملے گا جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے۔ اس پر ہم بیویوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ناپنے شروع کیے کہ دیکھیں کس کے ہاتھ لمبے ہیں، کون پہلے حضور ملے گا، لیکن وہ کہتی ہیں ہمیں سمجھ نہیں آئی بات کی، آپ کی مراد یہ تھی کہ جو بنی نوع انسان کا زیادہ ہمدرد ہے، جو زیادہ صدقے اور خیرات دیتا ہے، وہی میرے پاس سب سے پہلے آئے گا۔ چنانچہ حضرت زینب جب فوت ہوئیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد، تو اس وقت خواتین مبارکہ اور صحابہ کو سمجھ آئی کہ کیا مراد تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب یہاں بھی دیکھیں کہ نیکی پر ترجیح دی گئی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں بنی نوع انسان کی ایسی محبت تھی، ایسا پیار تھا کہ وفات کے بعد وہ پہلی بیوی جو خدا نے آپ کے حضور بھیجی وہ وہی تھی جو صدقہ اور خیرات میں سب سے افضل تھی۔ بیویاں آپس میں مذاق بھی کر لیا کرتی تھیں، اور اس مذاق کے نتیجے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر وہ
جس بیوی سے مذاق ہوتا تھا اس کو بچاتے بھی تھے دوسروں سے، اس کی دلداری بھی فرمایا کرتے تھے۔ کہتے ہیں حضرت سودا دجال سے کاغذ اٹھا لو دجال سے بہت ڈرا کرتی تھی، اس قدر ڈرتی تھی دجال سے کہ ایک موقع پر بعض ازواج نے مذاقاً کہہ دیا کہ دجال آ رہا ہے، اور دوڑ کر ایک خیمے میں گھس گئی اور پھر وہاں سے نکلی نہیں۔ تو وہ ہنستی ہوئی وہ ازواج مطہرات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ یا رسول اللہ خوب تماشا ہوا ہے آج۔ وہ سودا دجال کے ڈر کے مارے فلاں خیمے میں گھس گئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود وہاں تشریف لے گئے اور دروازے پر کھڑے ہو کر فرمایا دجال ابھی نہیں نکلا۔ یہ سنتے ہی حضرت سودا بے اختیار ہو کر باہر تشریف لے آئیں اور ایسے کونے سے لگ کر کھڑی تھی کہ جب باہر نکلی تو ماتھے اور سر پر مکڑی کا جالا بھی لگا ہوا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو عبادت کیا کرتے تھے تو بعض بیویاں ساتھ شامل ہو جایا کرتی تھیں، بعضوں کو ہمت دوسروں سے زیادہ تھی، بعض نسبتاً کمزور تھیں۔ حضرت سودا کی روایت یہ ہے کہ مجھے بھی شوق آیا، میں بھی ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز میں کھڑی ہو گئی۔ آپ کے رکوع اور آپ کے سجدے اتنے لمبے تھے کہ مجھے یوں لگتا تھا کہ میری نکسیر پھوٹ جائے گی، اس لیے میں ان کا ساتھ نہ دے سکی، اس لیے میں دیر تک ناک پکڑے کھڑی رہی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب آپ نے یہ بتایا تو آپ مسکرا دیے۔ آپ کے ازواج مطہرات میں سے ایک حضرت صفیہ بھی تھیں جو یہودی الاصل تھیں۔ حضرت صفیہ کے ساتھ آپ کی شادی کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ جب خیبر فتح ہوا تو دستور کے مطابق جب خیبر کے مرد زیر کر لیے گئے اور قتل ہوئے تو جو عورتیں ہاتھ آئیں جنگی قیدیوں کے طور پر ان کو بھی تقسیم کیا گیا اس رواج کے مطابق اور مختلف مسلمان خاندانوں کے سپرد کی گئیں۔ ان میں حیی بن اختر قبیلے کے سردار کی بیٹی صفیہ بھی تھیں جو سردار اسی دن قتل ہوا تھا۔ اس پر کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ غلطی سے صفیہ کو کسی عام آدمی کے سپرد کر دیا گیا ہے، وہ سردار کی بیٹی تھی، اس لیے سردار کے گھر ہی اس کو آنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو تسلیم فرما لیا اور اسی دن حضرت صفیہ آپ کے زوجہ مطہرہ بننے کا شرف حاصل کر گئیں۔ اتنی خوفناک وہ لڑائی تھی اور اتنی شدید نفرتیں تھیں یہود کو مسلمانوں سے کہ اس واقعے پر بعض صحابہ بے قرار اور بے چین ہو گئے کہ صفیہ جس کا باپ آج قتل ہوا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کوئی بد ارادہ نہ رکھتی ہو۔ چنانچہ اس رات حضرت ابو ایوب ننگی تلوار لے کر ساری رات خیمے کے باہر کھڑے رہے کہ ذرا کوئی مشتبہ آواز آئے تو میں دوڑ کر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کروں۔ صبح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ تم کیوں کھڑے تھے رات بھر میرے دروازے پر؟ تو اس وقت انہوں نے بتایا۔ لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سلوک تھا اور آپ کے اندر جو بے پناہ قوت جاذبہ پائی جاتی تھی، اس کے نتیجے میں ایک ہی رات میں صفیہ کی کایا پلٹ گئی اور اتنا گہرا عشق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ہو گیا کہ پھر کبھی کسی پرانے کا خیال آپ کے دل میں نہیں آیا۔ اسی سفر میں جب ایک صحابی روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اونٹ کے پیچھے اپنی عبا کو پھیلا دیتے تھے، اس پر حضرت صفیہ کو بٹھاتے تھے، اور جب
چڑھانا ہوتا تھا سواری پر تو اپنا گھٹنا قدم رکھنے کے لیے پیش کیا کرتے تھے اور حضرت صفیہ اس گھٹنے پر پاؤں رکھ کر پھر اوپر بیٹھتی تھی. حضرت صفیہ کے متعلق حضرت عائشہ کی روایت یہ ہے کہ کھانا اتنا اچھا پکاتی تھیں کہ میں نے کبھی ایسا اچھا کھانا پکانے والی نہیں دیکھی. ایک مرتبہ حضرت صفیہ کی طرف سے حضرت عائشہ صدیقہ کی باری کے دوران کھانا تحفتاً بھجوایا گیا. حضرت عائشہ کو غیرت آئی اور جو لونڈی یا غلام کھانا لے کر آئے تھے ہاتھ مار کر برتن کو گرا دیا اور وہ برتن ٹوٹ گیا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعہ کا بہت دکھ پہنچا. آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے اس ٹوٹے ہوئے برتن کو اکٹھا کر کے جوڑا اور پھر عائشہ سے فرمایا کہ اس کے ساتھ کا برتن تمہارے گھر ہے تو لاؤ. چنانچہ وہ برتن لایا گیا اور ٹوٹا ہوا برتن حضرت عائشہ کے سپرد کر دیا اور جو صحیح سالم برتن تھا یہ حضرت صفیہ کو واپس کیا گیا. ایک مرتبہ سفر میں حضرت صفیہ کا اونٹ بیٹھ گیا اور وہ سب سے پیچھے رہ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا تو دیکھا کہ زار قطار رو رہی ہیں. آپ نے ردائے مبارک اور دستے مبارک سے خود ان کے آنسو پہنچے. آپ ان کے آنسو پہنچتے جاتے تھے اور وہ روتی جاتی تھی. ایک اور روایت ہے کہ ایک سفر کے دوران حضرت صفیہ کا اونٹ بیمار پڑ گیا. حضرت زینب بن جہش کے پاس زائد اونٹ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ دیکھو صفیہ کا اونٹ بیمار ہو گیا ہے, کیا ہی اچھا ہو کہ تم اس کو اونٹ دے دو. اس پر حضرت زینب نے کہا کہ میں اس یہودیہ کو اونٹ کیوں دوں. چونکہ وہ یہودی الاصل تھیں اس لیے رقابت میں بعض دفعہ دوسری ازواج یہ طعنہ دے دیا کرتی تھیں. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا دکھ ہوا کہ 2-3 ماہ تک پھر حضرت زینب کے حجرے میں نہ گئے اور وہ کہتی ہیں کہ یہاں تک کہ میں غم سے نڈھال ہو کر مایوس ہو چکی تھی اور میں سمجھتی تھی کہ اب کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ نہ دیکھ سکوں گی. ایک دفعہ حضرت صفیہ رو رہی تھیں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے متعلق بعض دوسری ازواج نے بڑی دل دکھانے والی باتیں کی ہیں. کیا باتیں تھیں؟ وہ باتیں یہ تھیں, حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ اور غالباً حضرت حفصہ تھیں. انہوں نے یہ طعنہ دیا تھا کہ تم ایک یہودیہ ہو, یہود کی بیٹی ہو اور ہم ہیں خاندان نبوی سے, تمہارا ہمارے ساتھ کیا مقابلہ. ہم تو محمد مصطفیٰ کے خاندان ہی سے ہیں اور پھر آپ کی عقد میں بھی آ گئی ہیں, تو تمہارا ہمارا کوئی جوڑ نہیں, برابری نہیں ہو سکتی. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صفیہ تم نے یہ جواب کیوں نہ دے دیا کہ دیکھو میرا خامن محمد ہے, میرا باپ ہارون تھا اور میرا چچا موسیٰ تھا. وہ کون سی بات ہے جو تمہیں مجھ سے افضل بنا رہی ہے. کیونکہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی نسل سے تھیں اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دلداری بھی فرما دی اور یہ جواب سکھایا. ایک مرتبہ حضرت صفیہ کے اوپر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک طنز کیا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں چھنگلی چھوٹی انگلی اٹھائی اور اشارہ کیا حضرت صفیہ سے متعلق, کیونکہ ان کا قد بہت چھوٹا تھا. تو انہوں نے انگلی اٹھا کر کہا کہ وہ بیوی جو اس انگلی کے برابر ہے. اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد تکلیف پہنچی اور آپ نے جواب میں یہ فکرہ فرمایا کہ اے عائشہ تو نے ایک بہت چھوٹی سی بات کی ہے لیکن اس میں طاقت اتنی ہے اس بات میں
کہ اگر وہ سمندر میں گھول دی جائے تو سارے سمندر کو کڑوا کر سکتی ہے۔ کتنا حیرت انگیز، کتنا فصیح و بلیغ جواب ہے۔ چھوٹی سی انگلی کر کے تم نے اپنی طرف سے ایک چھوٹی سی بات کی ہے، لیکن کڑواہٹ اتنی ہے، خدا کی نظر میں وہ اتنی بری بات ہے کہ گویا سارے سمندر کے پانی کا رنگ بدل سکتی ہے، اس کا مزہ بدل سکتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آخری بیماری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع تھی، تو یہی وہ صفیہ ہیں جنہوں نے بے اختیار ہو کر یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ آج میری دلی تمنا اور تڑپ یہ ہے کہ کاش آپ کی بیماری مجھے لگ جائے اور میں آپ کی جگہ اس دنیا سے رخصت ہوں۔ اس پر تمام ازواج مطہرات نے آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارے شروع کیے، گویا یہ اظہار تھا کہ دیکھو کیسی باتیں کرتی ہے مصنوعی، کس طرح باتوں کے ذریعے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل جیتنے کی کوشش کر رہی ہے۔ حضور اکرم نے جب یہ نظر ڈالی تو آپ سمجھ گئے اور فرمایا خدا کی قسم صفیہ اپنے دعوے میں سچی ہے۔ آخری گواہی جو کسی بیوی کے تعلق میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی وہ انہی صفیہ کے متعلق تھی۔ غربی کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حالات پر آپ نظر ڈالیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک جنت تھی معاشرے کی جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی نازل ہوئی، اور گھروں کی اس نے قایا پلٹ دی تھی، رہن سہن کے اطوار بدل ڈالے تھے۔ ایک انقلاب برپا ہو رہا تھا عرب کی دنیا میں، اور جس انقلاب نے جاری ہو کر ساری دنیا کو پھر جنت بنانا تھا۔ ایک لمبے عرصے تک اس جنت کی حفاظت کی گئی، مسلمان معاشرے میں ورثتاً ایک کے بعد دوسرے گھر میں یہ جنت منتقل ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ بدقسمتی سے وہ دور آیا کہ وہ جنت پھر ہاتھ سے ضائع ہو گئی۔ آج کی دنیا میں وہ تمام اسلام کے دشمن جو طرح طرح کے الزامات کا نشانہ بناتے ہیں اسلام کی تعلیم کو بھی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوے کو بھی، اسلام میں عورت کا کوئی مقام نہیں ہے، اور اسلام کے گھروں کی زندگی دکھوں اور مصیبتوں کا دوسرا نام ہے۔ عورت غلام بنائی جاتی ہے، ہر قسم کی تکلیفوں میں مبتلا کی جاتی ہے، اس کے کوئی حقوق نہیں ہے، وہ صرف ایک قیدن ہے جس نے گھر میں بچے پالنے ہیں اور ساری مشقت اور محنت کے کام کرنے ہیں، نہ اس کے جذبات ہیں، نہ اس کے احساسات ہیں، نہ وہ قدر کے لائق کوئی چیز شمار ہوتی ہے۔ ہم تمام دنیا کو نظریاتی لحاظ سے ان باتوں کا جواب دیتے ہیں، ہم قرآن اور سنت سے نکال کر ان کو دکھاتے ہیں کہ عورت کو کبھی وہ شرف انسانی نصیب نہیں ہوا جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کیا۔ کس حال کو پہنچی ہوئی تھی عورت اس زمانے میں، سوچو اور پھر دیکھو کہ ان عورتوں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا سلوک فرمایا۔ لیکن یہ ساری باتیں ہیں، جب وہ سنتے ہیں اگر ان کے دل بظاہر قائل بھی ہو جائیں تو پھر بھی وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں، اور جائز طور پر یہ سوال اٹھاتے ہیں، ٹھنڈا ہو گیا یہ، کہ ٹھیک ہے یہ باتیں ہوں گی لیکن یہ تو ویسی باتیں ہیں جیسے کہا کرتے ہیں لوگ کہ پدرم سلطان بود۔ جب فخر کی باتیں ہوں تو وہ لوگ جن کے ہاتھ پلے کچھ نہ ہو وہ بعض دفعہ یہ کہا کرتے ہیں کہ ہاں تم بھی بڑے ہو گئے لیکن ہمارے باپ دادا بھی بہت بڑے تھے۔ تو کہتے ہیں آج کی دنیا کو تاریخ کیا سکھائے گی، آج کی دنیا کو عصر حاضر کا انسان کچھ سکھائے تو سکھائے۔ آج وہ اسلامی معاشرہ کہاں ہے جس کی برتری کی تم گیت گا رہے ہو؟ وہ جنت ہمیں دکھاؤ تو تب ہم اس کو مانیں گے، ورنہ تمہاری ساری جنتیں فرضی ہیں، کچھ ماضی میں رہ گئی ہیں، کچھ مرنے کے بعد ملیں گی۔ لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ اسلام کی کوئی جنت بھی فرضی نہیں۔ اسلام کی جنت ہمیشہ معاشرے میں ساتھ چلتی ہے اگر سچا اسلام ہو،
آج احمدی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم اس اسلام کو زندہ کرنے کے لیے دوبارہ پیدا کیے گئے ہیں جو اسلام ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ کا اسلام تھا، جو آپ نے جاری فرمایا۔ ہم اس کھوئی ہوئی جنت کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، جو جنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کے گھروں میں نازل ہوئی تھی۔ یہ وہ جنت تھی جس نے آپ سے بے وفائی نہ کی، یہ وہ جنت نہیں تھی جس سے آدم نکالا گیا تھا، بلکہ یہ وہ جنت تھی جس سے خلیفہ نے ہمیشہ کے لیے شیطان کو نکال کر باہر پھینک دیا تھا۔ یہ جنت ہمیشگی کی جنت تھی جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے تھے، اور آج بھی یہی جنت ہے جو دنیا کو بچا سکتی ہے، اس کے سوا اور کوئی جنت نہیں۔ بس آج احمدی گھروں کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں تبدیل ہونا ہوگا۔ آج امن کی اور کوئی راہ نہیں ہے سوائے اس راہ کے، آج نجات کا کوئی راستہ نہیں مگر ایک راستہ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کو ہم قبول کر لیں۔ بس اے دنیا کو امن اور آشتی کی خوشخبری دینے والے احمدی مردوں اور عورتوں، ضرور آگے بڑھو اور دنیا کو اس کی طرف بلاؤ، لیکن یاد رکھنا کہ محمد مصطفیٰ کی عطا کردہ جنتیں ساتھ لے کر چلنا، یہی جنتیں ہیں جو آج دنیا کو امن دیں گی۔ اس جنت کے بغیر گھر گھر میں جہنم بھڑکائی جا رہی ہے، طرح طرح کے مصائب اور دکھ ہیں جس میں انسان مبتلا ہے اور ایک دوسرے کو مبتلا کرتا چلا جا رہا ہے۔ آج مغربی قوموں کا امن بھی اٹھ چکا ہے اور مشرقی قوموں کا امن بھی اٹھ چکا ہے۔ آج نہ روس آئلی جنت کی ضمانت دے سکتا ہے، نہ امریکہ آئلی جنت کی ضمانت دے سکتا ہے، وہ ایک ہی ہے اور وہ صرف ایک ہی ہے، یعنی میرا آقا اور مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آج اس معاشرے کی جہنم کو جنت میں تبدیل کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ بس میں امید رکھتا ہوں کہ احمدی اپنی جان نچھاور بھی کرنی پڑے، اپنا سب کچھ قربان بھی کرنا پڑے، تو تب بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جاری کردہ معاشرہ کو دوبارہ زندہ کر دیں گے۔ خدا کرے کہ ایسا ہی ہو۔ اللہ آپ کے ساتھ ہو، اللہ آپ کے ساتھ ہو، اللہ آپ کے ساتھ ہو۔